اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ، حق و باطل کا فیصلہ۔ فتح مکہ کا مثالی واقعہ تاریخ ساز بھی ہے اور اقوام عالم کے لیے تا قیامت تاریخ دستاویز بھی۔ وہی الہی کی تصدیق نے انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ ہر فتح اس تاریخ اور حقیقی شاہکار سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے رویے اور سلوک کا جائزہ لے۔ دنیائی فتحوں اور بادشاہوں کے مقابلے میں رحمت مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمی و کریمی کو پیش نظر رکھے۔ ہادی عالم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مقدم فرض توحید خالص کا احیاء احرام کعبہ بتوں کی آلائش سے پاک کرنا تھا۔ توحید اشاعت اور علماء کلامت تھا۔ خانہ کعبہ حرم محترم جو سیدنا ابراہیم کے یادگار تھا، اس کی آغوش میں 360 بت جاگیز تھیں۔ ان میں حابیل بھی تھا جو بت پرستوں کا خدائے اعظم سمجھتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حد درجہ احتیاط رکھی گئی کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو۔ اہل ایمان کو یہ تو پتہ تھا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہاں اس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ ابتدا میں چند صحابہ کو صرف اس کا علم تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا، سامان سفر اور ہتھیار درست کر لیں، لیکن اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم ہوا۔ اعلان جہاد کے بعد آپ نے اطراف و جناب کے حلیفہ قبائل میں روانہ فرمائے۔ قریب والوں کو حکم تھا کہ رمضان کے ابتدائی ایام میں مدینہ پہنچ جائیں۔ راستے میں آباد قبائل کو حکم تھا کہ ہتھیاروں کے ساتھ تیار رہیں۔ جب ہم تمہاری بستیوں سے گزریں تو ہماری صفوں میں شامل ہو جانا۔ مدینے سے روانگی کے وقت تعداد 7000 تھی۔ دوران سفر راستے میں دیگر قبائل کی شمولیت کے باعث تعداد 10,000 ہو گئی۔ اپنے آمد کو خفیہ رکھنے کے لیے آپ نے عام راستے سے ہٹ کر نامعلوم راستہ اختیار فرمایا۔ مقام کدھر سے چل کر شام کے قریب مسلمانوں کو یہ لشکر انہیں پہچانا، جس کے موجودہ نام وادی فاطمہ ہے۔ یہ مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ لشکر کے ہمراہ بے خبری کے عالم میں اہل مکہ کے سروں پر پہنچے اور حکم دیا، قبیلے اپنی الگ جائیں۔ اہل مکہ نے جب ہر طرف آگ کے علاوہ روشن دیکھا تو ان کے دل دہل گئے۔ فتح مکہ نے پہنچ کر حکم دیا، مقام ہجوم پر نصب کیا جائے۔ حضرت خالد کو حکم ہوا کہ فوجیوں کے ساتھ بھلائی حصے کی طرف آئیں، اور اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا ابو سفیان کے ہاں پناہ لے گا۔ دروازہ بند کر لیا گیا۔ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، اسے امن دیا جائے گا۔ تاہم قریش کا ایک گروہ نے مقابلے کا قصیدہ اور حضرت خالد کی فوج پر تیر برسائے، چنانچہ 3 اصحابہ شہادت پائی۔ حضرت خالد نے مجبور ہو کر جوابی حملہ کیا تو لوگ 13 لاشوں میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کا چمکنا دیکھا تو حضرت خالد سے باس پرس کی، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابتدا مخالفن کی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قضاء الہی یہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دربار عام تھا، جس کے مخاطب صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا ہے، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام چتوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ جان لو تم مفخر تمام انتخاب خون بہا یا خدیم، تمام خون بہا میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ صرف حرم کعبہ کی تولید اور حج کی آباء آسانی سے منتشر ہے۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تم لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ لوگ تمہیں ہم نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا
اور تمہارے قبیلے خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا واقف کار ہے۔ خطبے کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جبار ان قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے زیادہ پیشور تھے، وہ بھی تھے جن کی زبان نبوت پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھی، اور وہ بھی تھے جن کے طبعی سنانے پے کر خودی کے ساتھ گستاخی کی تھی، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور وہ بھی تھے جو وائس کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو لہولان کر دیا تھا، وہ بھی تھے جن کی تنشا لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کے دیواروں سے آ کے ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتش مہرہ لگایا کرتے تھے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا اور خون انگیز لہجے میں پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شقی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج شنس تھا۔ پکار اٹھے، اے کریم، اے کریم، آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے بعد زبان نبوت سے تا قیامت بگذشت رہنے والی تاریخ جملہ ادا ہوا، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نماز کا وقت ہوا، نگاہ نبوت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اٹھی، اللہ اللہ کیا منظر تھا۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ پہنچے۔ بلال کعبے کی چھت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ دنیا دیکھ کر عظمت و کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔